بندہ تھا، وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، وہ کفن چور تھا، اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی، کفن چور کی زندگی بدل گئی۔ تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک کفن چور اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اور یاد رکھنا، اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے، ایسے کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے، یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے، اور بہانہ بن جاتا ہے زندگی کو بدلنے کا۔ کفن چور اچانک بدلا، روتے دھوتے ایک بزرگ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا، سرکار میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، کیا گناہ ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا۔ فرمایا، اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا۔ بزرگ نے ہمت بندھائی اور کہنے لگے، کیا تیرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے، اللہ والے، اللہ کی رحمت سے تو میرا گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، پھر توبہ کر، لیکن یہ تو بتا آخر تو توبہ کیوں کر رہا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے، حضور میں نے آج ہی 5 قبریں کھولی تھی، اور 5 قبروں میں اللہ نے مجھے اپنی نشانی دکھائی، بس اسی نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے، حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی، جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا، تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ جو اندر مردہ ہے، اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے، سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آنکھ بھڑک رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا، تو غیب سے آواز آئی، او بھاگنے والے، کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے، سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے، اور چہرہ قبلے سے پھر گیا، قبر میں آنکھ بھڑک رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اچانک آواز آئی، سن لے، یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا، اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا، منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا، قبر میں آنکھ بھڑکا دی گئی۔ اللہ اکبر، آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے، ایک تو یہ شراب پیتا تھا، دوسرا یہ زنا کرتا تھا، یہ اس کے 2 جرائم تھے۔ یہ سناٹا قبرستان کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، قبرستان کے سناٹے سے دھوکے میں آنے والوں، اندر سکون نہیں ہے، اندر سناٹا نہیں ہے، یا تو کوئی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، یا تو کوئی جہنم کا کتا بن رہا ہے۔ بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر، 2 گناہ، ایک تو نشہ کرتا تھا، ایک تو زنا کرتا تھا، یہ 2 گناہ اس میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، چہرہ قبلے سے پھر گیا، منہ سور اور بندر کی طرح ہو گیا۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اگر چہرے پہ معمولی سی پھنسی آ جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں، لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ آج کاسمیٹک آئٹم پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے، اتنا کسی پہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے۔ انسان کھانے کے معاملے میں ہلکی غذائیں لے رہا ہے، لیکن کاسمیٹک آئٹم مہنگے خرید رہا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ دنیا کی خوبصورتی کے مت والو، کیا تم یہ بھول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا، یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی ایم ڈی کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ، طرح طرح کے نشے نکل گئے، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے۔ تو وہ کفن چور کہتا ہے، اس کا منہ جو قبلے کی طرف پھرا تھا، منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ نشہ، اور دوسرا جرم کیا تھا؟ زنا۔ زنا کے متعلق زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا حیا کے پردے میں ناجائز طور پر اپنی نفسانی خواہشات کی پورے کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ اور یہ زنا کیا ہے؟ اتنا سن لو، حضور غریب نواز سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل کے جتنے قطرے اس کے بدن سے ٹپکتے ہیں
ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. ہر قطرے کے بدلے میں ایک سال کا گناہ. کتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کی بات ذرا تصور میں تو لاؤ. اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے ہی شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں, اور وہ سارے شیاطین قیامت تک جتنے پاپ اور جرائم کریں گے ان سب کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے. اور ایک بات مجھے اور یہاں یاد آئی, ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کو لمحے کے بدلے میں صدیوں کی سزا دیتا ہے. وہ اس طرح سے کہ زنا کاروں کے گھر میں اللہ